تدبر قرآن امین احسن اصلاحی سورہ طٰہٰ آیات 60 تا 78۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتولی فرعون فجمع کیدہ ثم اتی۔ فتولی یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مذکورہ بالا قول و قرار کر کے فرعون وہاں سے ہٹا اور اپنی تدبیریں اکٹھی کرنے میں لگ گیا، اور پھر پورے سر و سامان کے ساتھ میدان مقابلہ میں آیا۔ یہاں بات مختصر کر دی گئی، اس وجہ سے یہ واضح نہیں ہوتا کہ اس نے کیا تدبیریں کیں، لیکن قرآن کے دوسرے مقامات میں اس کی وضاحت موجود ہے کہ اس نے اپنے درباریوں سے مشورہ کیا تو انہوں نے یہ رائے دی کہ ان کا مقابلہ معمولی جادوگروں سے کرانے میں شکست کا اندیشہ ہے۔ اس وجہ سے مصلحت یہ ہے کہ ملک کے مختلف حصوں میں ہرکارے بھیج کر تمام ماہر جادوگر بلائے جائیں اور ان سے مقابلہ کرایا جائے۔ چنانچہ اسی تجویز پر عمل کیا گیا۔ مملکت کے ہر حصے میں ہرکارے بھیجے گئے اور تمام بڑے بڑے جادوگر بلائے گئے۔ قال لهم موسیٰ ویلکم لا تفتروا علی اللہ کذبا فیسحتکم بعذاب وقد خاب من افتری۔ سحتہ کے اصل معنی ہڈی پر سے گوشت نوچنے کے ہیں۔ اسی سے اسحات ہے جس کے معنی کسی چیز کا استیصال کر دینے اور اس کی جڑ اکھاڑ دینے کے ہیں۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ تقریر ہے جو انہوں نے میدان مقابلہ میں سب سے پہلے مجمع کے سامنے کی۔ انہوں نے فرعون اور اس کے تمام ہم قوموں اور جادوگروں کو مخاطب کر کے بانداز تنبیہ فرمایا کہ تمہارا ستیہ ناس ہو، تم ایک باطل کی حمایت میں حق کا مقابلہ کرنے آئے ہو۔ خدا پر جھوٹ تہمت نہ باندھو کہ خدا تمہارا قلع کما کر دے۔ یاد رکھو کہ جو خدا پر افطرا کرتے ہیں وہ نامراد ہو کر رہتے ہیں۔ افطرا علی اللہ سے مراد، جیسا کہ ہم اس کتاب میں جگہ جگہ واضح کرتے آئے ہیں، شرک ہے۔ شرک کو افطرا علی اللہ سے تعبیر کرنے کے وجوہ پر بھی ہم سورہ مائدہ اور سورہ انعام میں گفتگو کر چکے ہیں۔ اوپر کی آیات میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ فرعون سے مناظرہ اسی بات پر تھا کہ وہ مدعی رب ہونے کا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے سامنے اس زعم باطل کی تردید فرمائی کہ رب وہ ہے جس نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے اور جس نے اس کی ہدایت اور پرورش کا انتظام فرمایا ہے، نہ کہ تم جس کو نہ اس کے خلق میں کوئی دخل اور نہ اس کی تدبیر میں۔ اب وہی بات حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے تمام حامیوں کو مخاطب کر کے سنا دی کہ خدا کا کوئی شریک و سہیم نہیں۔ اگر تم اپنے جی سے کسی اور کو شریک و سہیم بناتے ہو تو یہ تم اپنی من گھڑت بات خدا پر لگاتے ہو۔ خدا کی طرف سے اس کی کوئی سند تمہارے پاس نہیں ہے، اور یہ در حقیقت تم خدا پر افطرا کر رہے ہو جس کی پاداش میں تم مستحق ہو کہ خدا تم پر ایک عذاب بھیج کر تمہیں فنا کر دے۔ جو لوگ اللہ پر افطرا کرتے ہیں وہ بالآخر نامراد ہو کر رہتے ہیں۔ فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّوا النَّجْوَىٰ۔ تنازع فی الحدیث اور تنازع امر کا محاورہ عربی میں آپس میں تبادلہ خیالات و آراء کے لیے آتا ہے، یعنی جب تمام اعیان حکومت اور سارے ساحر جمع ہو گئے تو ان کی آپس میں ایک خفیہ میٹنگ ہوئی۔ آگے کی آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میٹنگ میں نہایت رازدارانہ طور پر فرعون کی طرف سے ساحروں کے دل میں یہ بات اتارنے کی کوشش کی گئی کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دونوں نہایت ماہر جادوگر ہیں، اور ان کی کوشش یہ ہے کہ یہ اپنے جادو کے زور سے بنی اسرائیل کو منظم کر کے ہمیں اس ملک سے بے دخل کر دیں اور ہماری تمام تہذیب و ترقی کو جو ہم نے پروان چڑھائی ہے مٹا کے رکھ دیں۔ تو یہ موقع غفلت کا نہیں ہے بلکہ متحدہ طاقت سے اس خطرے کا مقابلہ کرو، اور یاد رکھو کہ جو آج کے معرکے میں جیتا وہی فتح مند رہے گا۔ قالوا ان ھذان لساحران یریدان ان یخرجاکم من ارضکم بسحرہما ویذھبا بطریقتکم المثلی۔ یہ ان کی وہ بات نقل ہوئی ہے
جو خفیہ مجلس میں فرعون اور اس کے اعیان نے جادوگروں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے خلاف بھڑکانے کے لیے کی۔ پہلی بات تو انہوں نے جادوگروں کے اندر پیشہ ورانہ رقابت کا جذبہ بھڑکانے کے لیے یہ کہی کہ یہ دونوں ماہر جادوگر ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ یہ اسی ہتھیار کے ساتھ میدان میں آئے ہیں جو تمہارے پاس بھی ہے، تو تم ان کے مقابلے میں کمزوری نہ دکھانا، ورنہ سب سے زیادہ ہوا خیزی تمہاری ہی ہوگی۔ دوسری بات یہ سمجھائی کہ یہ اپنے جادو کے زور سے ہم پر اپنا رعب جمانا اور بنی اسرائیل کو منظم کر کے تمہارے ملک سے تمہیں ہی بے دخل کرنا چاہتے ہیں۔ تیسری بات یہ کہی کہ اس وقت تمہاری نہایت اعلیٰ اور شاندار تہذیب جو تم نے اتنی محنت سے فروغ دی ہے، سخت خطرے میں ہے۔ اگر موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام اپنے ارادوں میں کامیاب ہو گئے تو اس اعلیٰ تہذیب و تمدن کا یہ یک قلم خاتمہ کر دیں گے۔ ان باتوں پر غور کیجئے تو معلوم ہوگا کہ ارباب اقتدار اہل حق کے مقابلہ میں ہمیشہ اسی طرح کے حربے استعمال کرتے آئے ہیں، جس قسم کے حربے فرعون اور اس کے اعیان نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کی۔ یہ امر بھی ملحوظ رہے کہ تمہارا ملک اور تمہاری تہذیب کے الفاظ میں خطاب محض عوام فریبی کے لیے ہے، ورنہ فرعونی حکومت اور فرعونی تہذیب میں ایک مخصوص ایرسٹوکریسی کے سوا دوسروں کی حیثیت صرف غلاموں اور اقلیتوں کی تھی۔ لیکن ارباب اقتدار جب عوام کو اپنے کسی مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اسی طرح ان کو نشہ پلاتے اور بے وقوف بناتے ہیں۔ فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ أْتُوا صَفًّا وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَىٰ۔ یہ وہ مشورہ ہے جو غور و فکر کے بعد ساحروں کو دیا گیا کہ چونکہ مرحلہ بہت نازک ہے اور مقابلہ نہایت ماہر جادوگروں سے ہے، اس وجہ سے سب ساحر مل کر اپنی مجتمع طاقت سے ایک متحدہ محاذ بنا کر مقابلہ کریں۔ اس مشورے کی ضرورت اس وجہ سے پیش آئی ہوگی کہ جس طرح سیاسی پارٹیوں میں باہم رقابتیں ہوتی ہیں، ہر ایک کی خواہش اور کوشش صرف اپنے مفاد کے لیے ہوتی ہے، اسی طرح پیشہ ور جماعتوں میں بھی آپس میں چشمک ہوتی ہے اور ہر ایک صرف اپنی برتری چاہتی ہے۔ فرعون اور اس کے اعیان کو یہ اندیشہ ہوا کہ اگر ساحروں میں اس طرح کا انتشار رہا تو شکست ہو جائے گی۔ اس وجہ سے انہوں نے ان کو مشورہ دیا کہ الگ الگ اپنے فن کا مظاہرہ کرنے کے بجائے سب مل کر متحدہ طاقت کے ساتھ مقابلہ کرو۔ وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَىٰ، یہ اس دن کی نزاکت اور اہمیت کی طرف اشارہ ہے کہ آج کا دن فیصلہ کن ہے۔ اگر بازی ہماری رہی تو مستقبل کی کامیابی ہمارے لیے ہے، اور اگر ہم ہار گئے تو پھر وہ تمام خطرات لازماً پیش آ کر رہیں گے جو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی کامیابی کی صورت میں متصور ہیں۔ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القی۔ اس مشورت کے بعد جو اوپر مذکور ہوئی، ساحر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی اپنی جماعتوں کے ساتھ میدان مقابلہ میں اترے۔ ساحروں نے آمنے سامنے ہوتے ہی اپنے پیشہ ورانہ اخلاق کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، یا تو پہلے تم اپنا پانسا پھینکو یا پھر ہمیں اپنا ہنر دکھانے دو۔ ان کے اس قول سے یہ بات صاف نکلتی ہے کہ اگرچہ انہوں نے موقع پہل کرنے کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بظاہر موقع دیا، لیکن دبی زبان سے اپنی اس خواہش کا اظہار بھی کر دیا کہ وہ پہل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ امر ملحوظ رہے کہ اس طرح کے مقابلوں میں تقدیم و تاخیر کو بڑی اہمیت حاصل ہوتی ہے۔ ہر فریق کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے پہلے ہی کرتب سے حاضرین کو اس طرح مسحور کرے کہ دوسرے فریق کا حوصلہ پست ہو جائے۔ قال بل القوا فاذا حبالهم وعصیهم یخیل الیہ من سحرهم انها تسعی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چونکہ اپنی کامیابی کا پورا یقین تھا، اللہ تعالیٰ نے خود ان کو یہ اطمینان دلایا تھا کہ تم ہر میدان میں کامیاب و فتح مند رہو گے،
اس وجہ سے انہوں نے خود پہل کرنے کے بجائے پہلے انہی کو موقع دیا کہ تم ہی اپنا ہنر دکھاؤ۔ وہ تو پہلے ہی تیار تھے، چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہتے ہی انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں زمین پر ڈال دیں، اور ان کے جادو کے سبب سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایسا خیال ہوا کہ گویا وہ دوڑ رہی ہیں۔ چونکہ ساحروں کے علم میں یہ بات تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی لٹھیا کو سانپ بنا دیتے ہیں، اس وجہ سے انہوں نے اسی قسم کے جادو سے ان کو ذکر دینے کی کوشش کی، اور اس پر اتنا اضافہ کر دیا کہ ان کی رسیاں بھی سانپوں کی طرح رینگنے لگیں۔ اپنے خیال میں تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شکست دینے کا پورا اہتمام کیا تھا، اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک ہی لٹھیا سانپ بنتی تھی اور ان کی بہت سی لاٹھیاں سانپ بن گئی، اور مزید برآں انہوں نے رسیوں کو بھی سانپ بنا کر دکھایا۔ لیکن یہ سب کچھ جیسا کہ لفظ یخیلو سے ظاہر ہے، محض حاضرین کی قوت متخیلہ پر جادو کے ایک فوری اثر کا کرشمہ تھا۔ جادو سے کسی شے کی حقیقت و ماہیت میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی، بلکہ محض دیکھنے والوں کے ذہن و خیال پر اس کا فوری اثر پڑتا ہے، اور اگر حقیقت سامنے آ جائے تو فوراً ہی اس کا طلسم باطل بھی ہو جاتا ہے۔ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً مُوسیٰ، یہ منظر دیکھ کر فطری طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں ذرا اندیشہ پیدا ہوا، اس لیے کہ اب تک ان کے سامنے اپنی لٹھیا کا اصلی کمال ظاہر نہیں ہوا تھا۔ انہوں نے خیال فرمایا کہ مقابلہ بہرحال سخت ہے، ہر چند اللہ تعالیٰ کے وعدے کی بنا پر ان کو یہ اطمینان تھا کہ فتح انہی کی ہونی ہے، لیکن جب صورتحال توقع سے زیادہ پیچیدہ سامنے آ جائے تو دل میں وقتی طور پر کچھ نہ کچھ ہراس پیدا ہوتا ہی ہے۔ اسی طرح کا ایک وقتی ہراس حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں بھی پیدا ہوا۔ لفظ خیفہ کی تنکیر سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہ خوف محض معمولی اور وقتی تھا۔ قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ ہراس دور کرنے کے لیے فوراً یہ بشارت نازل ہوئی کہ تم ذرہ برابر بھی اندیشہ نہ کرو، انہوں نے کتنا ہی بڑا جادو دکھایا ہو، لیکن غالب اور سربلند تم ہی رہو گے۔ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفُ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ، ساتھ ہی یہ ہدایت بھی ہوئی کہ تمہارے ہاتھ میں جو لٹھیا ہے اس کو تم بھی ڈال دو، یہ ان کی اس ساری شوبدہ گری کو ہڑپ کر جائے گی۔ انہوں نے جو کچھ دکھایا ہے یہ محض ایک ساحر کا کرتب ہے، اور ساحر جہاں بھی جائے کامیاب نہیں ہوتا، اگرچہ یہاں اصل مقصود یہ بتانا ہے کہ ساحر کا سحر حق کے مقابل میں کبھی نہیں ٹکتا، لیکن بات ایک کلیہ کے رنگ میں کہی گئی ہے کہ ساحر کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا، اس لیے کہ اصل حقیقت یہی ہے۔ سحر کا تعلق تمام تر فریب نظر اور دیکھنے والے کی قوت متخیلہ سے ہے، اصل حقیقت پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا۔ پھر اس پیشے کے لوگ ہمیشہ سوسائٹی کے اراذل و انفار سے تعلق رکھتے ہیں، جو چند دن اپنی شوبدہ بازیوں سے کچھ سادہ لوگوں کو بے وقوف تو بنا لیتے ہیں، لیکن سوسائٹی کی تعمیر و اصلاح میں کوئی کردار ان کا نہیں ہوتا، نہ ہو سکتا ہے۔ برعکس اس کے حضرات انبیاء علیہم السلام جو معجزے صادر کرتے ہیں، ان کے اندر ایک سطوت و جلالت ہوتی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ان کا صدور ایسے لوگوں کے ہاتھوں ہوتا ہے جو انسانیت کے گلے سرسبد ہوتے ہیں، جن کے دشمن بھی ان کے پاکیزہ اخلاق و کردار کی گواہی دیتے ہیں، جن کے ساتھ ایک عظیم دعوت ہوتی ہے جس کی حقانیت کی شہادت اس کے مخالفوں کے دل بھی دیتے ہیں۔ یہ لوگ جب دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو تاریخ کا ورق الٹ کر رخصت ہوتے ہیں، ان کی دعوت سے تاریخ کا ایک نیا باب شروع ہوتا ہے اور دنیا ایک نیا جنم لیتی ہے۔ بتائیے کون ساحر ہے جس کی انسانی زندگی کے کسی شعبہ میں کوئی ادنا سے ادنا کارنامہ بھی ہو؟ یہاں وہ حقیقت بھی پیش نظر رکھیے جس کی طرف ہم پیچھے اشارہ کر آئے ہیں کہ ہمارے متکلمین نے معجزہ اور سحر میں منطق کے ذریعے سے جو فرق کرنے کی کوشش کی ہے، یہ ایک صحیح لا حاصل ہے۔
ماہ نقشب اور خورشید جہاں تاب کے درمیان فرق منطق کے ذریعے سے نہیں معلوم کیا جاتا، اس کا فیصلہ خود دیکھنے والے کر لیتے ہیں بشرطے کہ ان کے پاس دیکھنے والی آنکھیں ہوں۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ ہارون وموسیٰ، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لٹھیاں زمین پر ڈال دی اور اس نے ایک اژدہے کی طرح جادوگروں کے تمام سانپوں کو نگلنا شروع کر دیا۔ جادوگروں نے یہ منظر دیکھا تو ان کی آنکھیں کھل گئیں۔ جادوگر میں اگر کوئی رمق اعتراف حق کی ہو تو وہ اپنے شعبدہ اور نبی کے معجزے میں سب سے زیادہ امتیاز کرنے والا ہو سکتا ہے۔ ان ساحروں کے اندر حق شناسی کی رمق تھی۔ آگے آیت 73 سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ جادوگر یہ احساس پہلے سے رکھتے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو چیز پیش کر رہے ہیں جادو نہیں ہے، چنانچہ وہ ان کے مقابل میں آنے سے کتراتے بھی تھے، لیکن انہیں حکومت کے کارندوں نے سیاسی خطرات کا ہوا کھڑا کر کے آمادہ کیا کہ وہ ان کا مقابلہ کریں۔ وہ کہنے سننے سے مقابلہ کے لیے آ تو گئے، لیکن جب انہوں نے اپنے شعبدہ کے مقابل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اعجاز دیکھا تو ان کی آنکھیں کھل گئیں اور وہ بے تحاشا سجدے میں گر پڑے۔ اس طرح سجدے میں گر پڑنا اس زمانے میں کسی کے کمال فن کے اعتراف کا ایک طریقہ تھا، لیکن ان جادوگروں نے صرف اسی پر بس نہیں کیا بلکہ بھرے مجمع میں یہ اعلان کر دیا کہ ہم ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لائے۔ غور کیجئے، ساری پبلک کے سامنے ساحروں کے اس اعتراف شکست اور اس اعلان ایمان کے بعد فرعون اور اس کے درباریوں پر کیا گزری ہوگی، لیکن فرعون نہایت کائنیہ سیاسی تھا۔ اس نے نہایت ہوشیاری کے ساتھ صورتحال کو سنبھالنے کی کوشش کی اور عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے فوراً ایک نیا اشغالہ چھوڑا۔ قال آمنتم له قبل ان اذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن ايديكم وارجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن اينا اشد عذابا وابقى۔ اس نے ساحروں سے کہا کہ تم نے بدون میری اجازت کے موسیٰ علیہ السلام کو سچا مان لیا۔ اب میں سمجھ گیا کہ در حقیقت وہی تمہارا گرو ہے جس نے تمہیں جادو کی تعلیم دی ہے، اور تم نے باہمی سازش سے یہ فتح و شکست کا ڈرامہ دکھایا تاکہ حکومت کی ہوا خیزی ہو اور تم موسیٰ علیہ السلام کے اقتدار کے لیے راہ ہموار کر دو۔ یہ حکومت کے خلاف تم نے سازش کی ہے، اس وجہ سے میں تمہیں سزا دوں گا جو ملک کے باغیوں کو دی جاتی ہے۔ میں پہلے تمہارے ہاتھ پاؤں بے ترتیب کٹواؤں گا اور پھر عبرت عام کے لیے تمہیں کھجور کے تنوں پر سولی کے لیے ٹانگوں گا۔ اس وقت تمہیں اندازہ ہوگا کہ میری سزا زیادہ سخت اور زیادہ پائیدار ہوتی ہے یا تمہارے گرو کی۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ ہزیمت نہایت رسوا کن تھی، لیکن فرعون نے اپنی قیادی سے اپنے ساتھیوں کا حوصلہ قائم رکھنے کے لیے ایک بات بنا ہی لی۔ قال آمنتم لہ قبل ان اذن لکم، اوپر ساحروں کا جو قول نقل ہوا ہے اس سے واضح ہے کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صرف ایک سچے آدمی ہونے ہی کا اقرار نہیں کیا، بلکہ نہایت تصریح کے ساتھ یہ اعلان بھی کیا کہ ہم ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لائے۔ اس اعلان کے اندر ظاہر ہے کہ فرعون کے رب ہونے کا انکار بھی مضمر تھا، جس کی زد فرعون کی خدائی اور اس کی بادشاہی دونوں ہی چیزوں پر پڑتی تھی۔ اس وجہ سے اس کے لیے یہ مسئلہ محض دین و عقیدے کا مسئلہ نہیں تھا، بلکہ بالواسطہ اس کے اقتدار کو ایک چیلنج تھا۔ بھلا اس جسارت کو وہ اپنی حکومت میں کس طرح گوارا کر سکتا تھا؟ اِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ، کبیر سے مراد استاد اور گرو کے ہیں۔ فرعون نے اپنی ذہانت سے عوام فریبی کے لیے یہ شگوفہ چھوڑا کہ اصل میں یہی شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام تمہارا گرو ہے۔ اسی نے تمہیں جادو کا یہ فن سکھایا۔ تمہاری آپس میں ملی بھگت تھی،
تم نے یہ طے کر رکھا تھا کہ تم اس طرح کھلے میدان میں اپنے اس گرو کے سامنے اپنی شکست مان لو گے جس سے اس کی دھاک تمام لوگوں پر بیٹھ جائے گی، اور پھر تم حکومت کے خلاف جو سازش کرنا چاہتے ہو اس میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ ہرچند یہ بات بالکل بے تکی تھی۔ فرعون خود اپنے ہی منتخب کیے ہوئے میدان میں خود اپنی ہی لائی ہوئی فوج سے ہارا تھا، لیکن اس شکست کا اثر مٹانے کے لیے اس کو کوئی نہ کوئی بات تو آخر بنانی تھی۔ چنانچہ اس نے بنائی، اور داد دینی چاہیے کہ اس نے بڑی سیاسی ذہانت کا ثبوت دیا، اور کیا عجب کہ اس طرح وہ بہتوں کو بے وقوف بنانے میں کامیاب بھی ہو گیا۔ لیکن حق کو اس قسم کی پرفریب باتوں سے نہیں دبایا جا سکتا۔ فَلَا أُقَطِّعَنَّ إِلَى الْآيَةِ، جب ساحروں کی حکومت کے خلاف سازش کو مجرم قرار دے دیا گیا تو ان کے لیے اس سزا کا بھی اعلان کر دیا گیا جو اس زمانے میں حکومت کے خلاف سازش کرنے والوں کو دی جاتی تھی، یعنی ان کے پاؤں اور ہاتھ بے ترتیب کاٹے جائیں اور ان کو برسر عام سولی دی جائے تاکہ دوسروں کو بھی عبرت حاصل ہو۔ فی جذوع النخل سے مقصود اس کے برسر عام ہونے کی طرف اشارہ کرنا ہے۔ وَلَا تَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ، یعنی تم یہ سمجھتے ہو کہ اگر تم نے اپنے گرو کی مرضی کے خلاف کیا تو وہ اپنے جادو کے زور سے تم کو کسی آفت میں مبتلا کر دے گا، اس وجہ سے اس کے آلائے کار بنے ہوئے ہو۔ لیکن جب میری سزا کا مزہ چکھو گے تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ میری سزا تمہارے گرو کی سزا کے مقابل میں کہیں زیادہ اور کہیں سخت ہے۔ یہاں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جادوگروں میں یہ وہم پایا جاتا ہے کہ اگر کوئی بات گرو کی مرضی کے خلاف کی جائے اور وہ کسی شاگرد سے ناراض ہو جائے تو اس شاگرد کو وہ اپنے جادو کے زور سے کسی بہت بڑی آفت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ فرعون نے اسی وہم کے سامنے رکھ کر جادوگروں کو متنبہ کیا کہ کیا تم اپنے گرو کی سزا سے ڈرتے ہو، لیکن میری سزا اس کی سزا سے کہیں زیادہ سخت اور عبرت انگیز ہوگی۔ قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما انت قاض انما تقضي هذه الحياة الدنيا۔ فرعون نے دھمکی تو بڑی سخت سنائی اور اسے توقع رہی ہوگی کہ وہ اس دھمکی سے ساحروں کو مرعوب کر لے گا، لیکن اب اس کا سابقہ پیشہ ور جادوگروں سے نہیں بلکہ راسخ الایمان مومنوں سے تھا۔ انہوں نے فرعون کی یہ دھمکی سن کر کچھ لگی لپٹی رکھے بغیر صاف سنا دیا کہ تمہیں جو کچھ کرنا ہے کر گزرو۔ اب ہم ان روشن نشانیوں پر جو ہمارے مشاہدے میں آ چکی ہیں اور اپنے اس خالق پر جس نے ہمیں وجود بخشا ہے تمہیں ترجیح دینے والے نہیں ہیں۔ تم اگر کچھ کر سکتے ہو تو اسی دنیا کی زندگی میں کر سکتے ہو، اور ہمیں اس دنیا کی زندگی کی کوئی پرواہ نہیں۔ دیکھا آپ نے ایمان کا کرشمہ، یہ وہی جادوگر ہیں جن کا حال قرآن میں دوسری جگہ یہ بیان ہوا ہے کہ جب وہ مقابلے کے لیے بلائے گئے تو انہوں نے بڑی لجاجت کے ساتھ فرعون سے اپنی کامیابی کی صورت میں انعام کی درخواست کی، یا اب ایمان کے نوازے جانے کے بعد اس کے نور ان کے دلوں کو اس طرح منور کر چکے ہیں کہ خدا اور آخرت کے سوا اس دنیا کی کسی چیز کی ان کی نگاہوں میں کوئی وقت باقی نہیں رہی، یہاں تک کہ وہ اپنے ایمان کی حفاظت کی راہ میں اپنی زندگی قربان کرنے کے لیے بالکل تیار ہیں۔ اِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ۔ انہوں نے مزید فرمایا کہ ہم اپنے رب پر اس امید کے ساتھ ایمان لائے ہیں کہ وہ ہماری ان تمام غلطیوں کو معاف فرمائے گا جو ہم سے صادر ہوئی ہیں، اور اس سحر سے بھی درگزر فرمائے گا جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا، اور اللہ ہی بہتر اور باقی رہنے والا ہے۔ وما اکرہتنا علیہ من السحر سے صاف واضح ہے کہ یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے تیار نہیں تھے۔ یہ جانتے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو چیز پیش کر رہے ہیں یہ جادو نہیں کچھ اور ہی شے ہے، لیکن حکومت کے دباؤ سے انہیں آنا پڑا۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے ان پر حقیقت اس طرح واضح کر دی کہ ان کا سینہ اس کے اعتراف و اعلان کے لیے کھل گیا۔
واللہ خیر و ابقا، یہ فرعون کی بات اینا اشد و عذابا و ابقا کا جواب ہے، جو بالکل صحیح بھی ہے اور بھرپور بھی۔ انہوں نے فرمایا کہ تم ہمیں اپنی سزا سے ڈراتے ہو کہ وہ نہایت سخت اور پائیدار ہوگی، لیکن ہم نے ہر چیز سے بے نیاز ہو کر اپنے رب کو اختیار کیا ہے جو تمام دنیا وما فیہا سے بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والا بھی۔ اِنَّهُ مَن یأتی ربہ مجرما فإن لہ جہنم لا یموت فیہا ولا یحییٰ۔ یہ اور اس کے بعد کی 2 آیتیں میرے نزدیک بطور تضمین ہیں۔ جس طرح اوپر آیات 53 سے 56 میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تقریر کے ساتھ اپنی بات کو ملا کر اس کو مکمل اور مطابق حال کر دیا ہے، اسی طرح ان لوگوں کے جواب کے ساتھ اپنی بات ملا کر اس کو مکمل اور مطابق حال کر دیا۔ ان آیات کو تضمین ماننے کی وجہ میرے نزدیک یہ ہے کہ ان میں جزا و سزا اور آخرت کا حال جن الفاظ میں بیان ہوا ہے وہ اللہ ہی کے شایان شان ہے، اور ان کا انداز اوپر کی آیات کے انداز سے بالکل مختلف ہے۔ فرمایا کہ جو اپنے رب کے حضور مجرم کی حیثیت سے حاضر ہوگا تو اس کے لیے دوزخ ہے جس میں وہ نہ مرے گا اور نہ جیے گا۔ مجرم کی حیثیت سے یعنی جس نے خدا کی نافرمانیاں کی اور اس کو توبہ و اصلاح کی توفیق نہ ہوئی۔ لا یموت فیہا ولا یحییٰ، اس عذاب کی شدت، اس کے خلود اور اس کی بے پناہی کی ایسی تعبیر ہے کہ اپنے لفظوں میں اس کو واضح کرنا ممکن نہیں۔ بڑی سے بڑی مصیبت بھی ہو تو اس سے نجات کے لیے موت بہرحال ایک آخری چارہ کار ہے، لیکن جہاں موت ہی نہ ہو اور موت کے مصائب ہر طرف سے پلے پڑ رہے ہوں، وہاں کوئی کدھر جائے۔ وَمَن یَأْتِیہِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِکَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَیٰ۔ یہ ان کے مقابل میں فائز المرائم گروہ کا بیان ہے کہ البتہ جو لوگ ایمان کے ساتھ خدا کے پاس حاضر ہوں گے اور اس کے ساتھ انہوں نے نیک اعمال بھی کیے ہوں گے، ان کے لیے مراتب عالیہ ہیں۔ مؤمناً قد عمل الصالحات کے اسلوب بیان پر غور کیجئے تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں معتبر ایمان وہی ہے جس کے ساتھ عمل صالح بھی پایا جاتا ہو۔ جو ایمان عمل صالح سے خالی ہو اس کی خدا کے ہاں کوئی پوچھ نہیں ہے۔ ایسا ایمان ایک ٹھونٹ درخت کے مانند ہے جو برگ و بار سے بالکل خالی ہے۔ جس درخت نے دنیا میں اپنے برگ و بار پیدا نہیں کیے، آخر وہ آخرت میں کس طرح ثمربار ہو جائے گا۔ خدا کے ہاں اعمال کی مقبولیت کے لیے جس طرح ایمان شرط ہے، اسی طرح ایمان کی مقبولیت کے لیے اعمال صالحہ شرط ہیں۔ جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذالک جزاء من تزکی۔ یہ وضاحت ہے ان مراتب عالیہ کی، یعنی ان کے لیے ہمیشگی کے باغ ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ فرمایا کہ وذالک جزاء من تزکی، یہ صلہ ہے ان لوگوں کا جو اپنے ظاہر و باطن اور اپنے عقیدہ و عمل کو پاکیزہ بنائیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ جھوٹی تمناؤں سے ملنے والی چیز نہیں ہے، بلکہ اس کے حقدار وہی ٹھہریں گے جو اس کے حاصل کرنے کے لیے اپنے نفس کو ہر قسم کی آلائشوں سے، خواہ وہ فکری ہو یا نظری، اخلاقی ہو یا عملی، پاک کرنے کی جد و جہد کریں گے۔ اس راہ میں آدمی کو جو ٹھوکریں لگتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے تدارک کی تدبیریں بھی اپنی اس کتاب میں بتا دی ہیں، اور انسان اپنی کمزوریوں کی وجہ سے جن رعایتوں کا محتاج ہے وہ بھی اس کو بخشی گئی ہیں۔ ان چیزوں میں کس چیز کا انکار دین میں غلو اور تشدد ہے، لیکن ساتھ ہی یہ امر بھی ملحوظ رہے کہ جن لوگوں نے محض اپنے جی سے عمل کی اہمیت گھٹا کر اباحت کے دروازے کھول دیے، خواہ وہ ہمارے پرانے متکلمین ہوں یا نئے متکلمین، انہوں نے اپنی فیاضی سے جنت کو ایک بہت سستی چیز تو ضرور بنا دیا، اور اس سے ہم جیسے بے عملوں کو بڑی تسلی مل جاتی ہے، لیکن قرآن میں ان کے اس نظریے کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے،
اور جنت کی کنجی بہرحال اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ اس نے ان متکلمین کے ہاتھ میں نہیں پکڑا دی۔ اس وجہ سے سلامتی اسی میں ہے کہ اس قسم کی جھوٹی آرزوؤں سے اپنے آپ کو محفوظ ہی رکھیے۔ قرآن نے ان کو یہود کی امانی باطلہ میں سے شمار کیا ہے، اور ان کی تفصیل سورہ بقرہ کی تفسیر میں گزر چکی ہے۔ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرْكًا وَلَا تَخْشَىٰ۔ فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا، ضربہ طریق کے معنی عربی محاورے کے لحاظ سے تو یہ ہیں جیسا کہ صاحب کشاف نے تصریح کی ہے، راستہ بنا لینے کے ہیں، لیکن یہاں اس لفظ کے استعمال میں ایک لطیف کنایہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کی طرف بھی ہے، اس لیے اس راستے کے بنانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کو بھی دخل تھا، اور عصا کی مناسبت لفظ ضربہ کے ساتھ واضح ہے۔ لا تخاف درکم ولا تخشا میں تخشا کا مفعول تقابل کے اصول پر میرے نزدیک محذوف ہے۔ اس محذوف کو کھول دیجئے تو پوری بات یوں ہوگی، لا تخاف درکم ولا تخشا غرقا، یعنی نہ تم فرعون کی طرف سے پا لیے جانے کا کوئی اندیشہ رکھو گے اور نہ سمندر میں ڈوبنے کا کوئی خطرہ تمہیں ہوگا۔ اس قسم کے حذف کی متعدد مثالیں پیچھے اس کتاب میں گزر چکی ہیں، میں نے ترجمے میں اس حذف کو کھول دیا ہے۔ یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی کشمکش کا ایک طویل حصہ حذف کر دیا گیا ہے، جس پر سورہ اعراف کی تفسیر میں ہم روشنی ڈال چکے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے یہ مطالبہ جو کیا کہ میرے ساتھ بنی اسرائیل کو عید قربانی منانے کے لیے جانے دو، تو فرعون نے اس کے مطالبے کو ماننے سے نہ صرف انکار کر دیا بلکہ اس ظلم و تشدد میں اس نے مزید اضافہ کر دیا جو اب تک اس کے اور اس کے کارندوں کے ہاتھوں بنی اسرائیل پر ہو رہا تھا۔ اس دوران میں یکے بعد دیگرے اللہ تعالیٰ نے مصر پر مختلف آفتیں نازل کیں کہ فرعون کی آنکھیں کھلیں، لیکن جب کوئی مصیبت آتی تب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خوشامدیں کرتا کہ اگر تمہاری دعا سے یہ آفت ٹل گئی تو میں بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ جانے دوں گا۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جب آفت ٹل جاتی تو پھر اس کی سرکشی اودھ کر آتی اور وہ اپنے عہد سے مکر جاتا۔ اسی نظام میں کئی سال بیت گئے۔ اس دوران میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور اس کی قوم پر اپنا وہ فرض رسالت اچھی طرح ادا کر دیا جو ایک رسول کی حیثیت سے ان پر عائد ہوتا تھا۔ بالآخر فرعون نے جب اور اس کی قوم پر اللہ تعالیٰ کی حجت پوری ہو گئی، تب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہدایت ہوئی کہ وہ بنی اسرائیل کے ساتھ مصر سے ہجرت کر جائیں۔ اب تک تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مطالبہ جیسا کہ سورہ اعراف کی تفسیر میں ہم واضح کر چکے ہیں، صرف یہ تھا کہ بنی اسرائیل کے ساتھ 3 دن کی راہ بیابان میں قربانی کے لیے جانے کی اجازت دے دی جائے۔ نوٹ: استاد امام رحمہ اللہ کا خیال یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو قربانی کے لیے مکہ معظمہ لے جانا چاہتے تھے، لیکن اب چونکہ وہ فرعون اور اس کی قوم پر اتمام حجت کر چکے تھے، اس وجہ سے سنت الہی کے مطابق ان کو اس علاقے سے ہجرت کا حکم ہو گیا۔ ارشاد ہوا کہ راتوں رات میرے بندوں کے ساتھ یہاں سے نکل جاؤ۔ میرے بندوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے تھے۔ ان میں عظیم اکثریت تو بنی اسرائیل ہی کی تھی، لیکن ایک مختصر جماعت ان میں ان لوگوں کی بھی شامل تھی جو مصریوں میں سے ایمان لائے تھے۔ اوپر جن جادوگروں کے ایمان لانے کا ذکر ہے، قرائن شاہد ہیں کہ وہ بنی اسرائیل میں سے نہیں بلکہ مصریوں میں سے تھے۔ لفظ عبادی ان تمام لوگوں پر مشتمل ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، عام اس سے کہ وہ مصری تھے یا اسرائیلی۔ قرآن میں ایک مومن آل فرعون کا ذکر بھی خاص طور پر ہوا ہے۔ فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ
بحر سے مراد یہاں بحر احمر کی شمالی خلیج ہے۔ ہدایت ہوئی کہ پوری جماعت کے ساتھ ساحل سمندر پر پہنچو اور وہاں اپنی لٹھیاں سمندر پر مار کر اس کے اندر سے لوگوں کے لیے خشک راہ پیدا کر لو۔ یہ اسلوب بیان اس اختیار کو ظاہر کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے معجزے کے ذریعے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بخشا۔ تم اس کے اشارے سے سمندر کو حکم دو گے تو وہ تمہارے گزرنے کے لیے خشک راستہ نکال دے گا۔ البحر پر الف لام اس بات کا قرینہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو متعین طور پر اس جگہ کی نشاندہی کر دی گئی تھی جہاں ان کو پہنچنا تھا۔ اس واقعے کے متعلق تورات میں جو تفصیل آئی ہے وہ ہم یہاں نقل کیے دیتے ہیں تاکہ واضح ہو جائے کہ اس موقع پر شان خداوندی کس شکل میں ظاہر ہوئی۔ کتاب خروج باب 14 ملاحظہ ہو۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، تو کیوں مجھ سے فریاد کر رہا ہے؟ بنی اسرائیل سے کہہ کہ وہ آگے بڑھیں اور تو اپنی لاٹھی اٹھا کر اپنا ہاتھ سمندر کے اوپر بڑھا اور اس کو 2 حصوں میں کر دے اور بنی اسرائیل سمندر کے بیچ میں سے خشک زمین پر چل کر نکل جائیں۔ پھر موسیٰ نے اپنا ہاتھ سمندر کے اوپر بڑھایا اور خداوند نے رات بھر تند پوربی آندھی چلا کر اور سمندر کو پیچھے ہٹا کر اسے خشک زمین بنا دیا اور پانی 2 حصوں میں ہو گیا اور بنی اسرائیل سمندر کے بیچ میں سے خشک زمین پر چل کر نکل گئے اور ان کے دائیں اور بائیں ہاتھ پانی کی دیوار کی طرح تھا اور مصریوں نے ان کا تعاقب کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ معجزہ پوربی ہوا کے تصرف سے ظہور میں آیا۔ اس سے خلیج کا پانی اس طرح 2 حصوں میں منتقم ہو گیا کہ بنی اسرائیل کے گزرنے کے لیے خشک راستہ پیدا ہو گیا۔ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ۔ عربی میں یہ اسلوب بیان کسی چیز کی ایسی ہولناکی یا عظمت کے اظہار کے لیے آتا ہے جس کو الفاظ تعبیر کرنے سے قاصر ہوں۔ تورات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات سے تنگ آ کر اگرچہ فرعون نے ان کو جانے کی اجازت دے دی تھی لیکن ان کی روانگی کے بعد اس کی رائے بدل گئی اور اس نے فوج کے ساتھ ان کا تعاقب کیا اور بالآخر اپنی فوج سمیت سمندر کی بے پناہ موجوں کی لپیٹ میں آ گیا۔ اس کی تفصیل تورات میں یوں آتی ہے۔ جب مصر کے بادشاہ کو خبر ملی کہ وہ لوگ چل دیے تو فرعون اور اس کے خادموں کا دل ان لوگوں کی طرف سے پھر گیا اور وہ کہنے لگے کہ یہ ہم نے کیا کیا کہ اسرائیلیوں کو اپنی خدمت سے چھٹی دے کر ان کو جانے دیا۔ تب اس نے اپنا رتھ تیار کروایا اور اپنی قوم کے لوگوں کو ساتھ لیا اور اس نے 600 جتے ہوئے رتھ بلکہ مصر کے سب رتھ لیے اور ان سبھی میں سرداروں کو بٹھایا۔ اس کے بعد ان کے غرق ہونے کی تفصیل یوں بیان ہوئی ہے۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ اپنا ہاتھ سمندر کے اوپر بڑھا تاکہ پانی مصریوں اور ان کے رتھوں اور سواروں پر پھر بہنے لگے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ سمندر کے اوپر بڑھایا اور صبح ہوتے ہوتے سمندر پھر اپنی اصلی قوت پر آ گیا اور مصری الٹے بھاگنے لگے اور خداوند نے مصریوں کو سمندر کے بیچ ہی میں تہہ و بالا کر دیا اور پانی پلٹ کر آیا اور اس نے رتھوں اور سواروں اور فرعون کے سارے لشکر کو جو اسرائیلیوں کا پیچھا کرتا ہوا سمندر میں گیا تھا غرق کر دیا اور ایک بھی ان میں سے باقی نہ چھوٹا۔ پر بنی اسرائیل سمندر کے بیچ میں سے خشک زمین پر چل کر نکل گئے اور پانی ان کے دائیں اور بائیں ہاتھ دیوار کی طرح رہا۔ خروج باب 14 آیات 26 تا 29۔